بسم اللہ الفتاح العلیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب شب جمعہ عام الفیل کا 30واں سال اور ہجرت سے قبل 23واں سال، خانہ کعبہ کے اندر مولا علی پیدا ہوئے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی فضیلت کے باب میں علماء اہل سنت تواتر کے ساتھ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، اور یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ کی فضیلت ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ سنیوں والا عقیدہ ہے۔ بے شک اسے اہل تشیع بھی مانتے ہیں، لیکن ہے یہ اہل سنت والا عقیدہ۔ ہاں، سارا جگ مانے تب بھی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت مانے اور کوئی بھی نہ مانے تب بھی یہ عقیدہ حقہ ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ شیعوں والا عقیدہ نہیں، یہ سنیوں والا عقیدہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ کیا اہل سنت کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کعبے کے اندر پیدا ہوئے؟ جی بالکل، اہل سنت و جماعت کی مستند کتاب امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المستدرک علی الصحیحین، یہ اہل سنت کے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے المستدرک۔ اس کے اندر آپ ایک حدیث پاک لائے اور تفصیل سے اس پر کلام کیا، اور اس کے اینڈ کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ فی جوف الکعبہ۔ امام حاکم نیشا پوری اہل سنت و جماعت کے محدث، وہ روایت کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ روایات تواتر کے ساتھ منقول ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو وسط کعبہ میں جنم دیا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کی کتاب ہے، اور یہ حوالہ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتاب تفہیم المسائل جلد 6 سے۔ تو یہ اہل سنت کے آج کے بزرگ، اور وہ یہ روایت لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے محدث حافظ حاکم نیشا پوری کی کتاب سے۔ تو یہ پہلی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ مولا علی پاک کی ولادت کعبے کے اندر ولادت اندر ہوئی، کعبے کے اندر ہوئی ولادت علی پاک سرکار کی، اور یہ بات تواتر کی حد تک ہے، یعنی امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور تک اس سے پہلے کے بزرگ تواتر کے ساتھ یہ بات لکھتے چلے آئے، اور کسی نے انکار نہیں کیا مولا علی کے کعبے کے اندر ولادت باسعادت کا۔ اب ہمارے اہل سنت کے ایک اور معروف محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ الازالہ کے اندر فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبہ کے یہ روایت تواتر سے ثابت ہے کہ علی بن ابی طالب شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل اور 23 سال قبل الہجرت مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور محدث ہے اہل سنت کے، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تذکرۃ الخاص کے اندر آپ فرماتے ہیں جنابہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے، اسی وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئیں۔ اسی جگہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی
ولادت باسعادت ہوئی۔ اہل سنت کے ایک اور محدث حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلخیص مستدرک کے اندر فرماتے ہیں یہ خبر تواتر کی حد تک ہے کہ علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ فرما رہی تھیں کہ جب چوتھا چکر آیا تو آپ کو آثار ولادت شروع ہو گئے۔ سوچا کیا کروں، اچانک دیوار کعبہ شک ہوئی، آواز آئی اندر آ جاؤ، اندر چلی گئیں۔ 3 دن کے بعد جب باہر تشریف لائیں تو علی شیر خدا گود میں جلوہ افروز تھے۔ یہ جن بزرگوں کا میں نے حوالہ دیا یہ اہل سنت و جماعت کے بزرگ ہیں، محدث ہیں، اور وہ یہ ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر، اور میرا رب ان پاکوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔